میرا میرے دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا میرا سوال یہ آج ہے پوچھیں کا دن. آپ کے سوالات ہمارے تجزیے اور جوابات. تو پوچھیں. طلعت حسین صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب کہتا ہے کہ 8 سے 10 دنوں کے دوران انڈیا حملہ کر سکتا ہے، دوسری طرف فیصل واڑہ صاحب کہتا ہے کہ پاکستان میں 4 ہفتوں بعد نوکریوں کی بارش ہوگی اور ہر طرف نوکریاں ہی نوکریاں ہوں گی. تو ہم کنفیوز ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ ہم سی وی تیار رکھیں یا بندوق تیار رکھیں؟ آپ کیا کہتے ہو؟ بڑی مہربانی ہوگی. یہ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر، لیکن سوال زیادہ اس کے پاپولر ہونے کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا. سوال بڑا ریلیونٹ ہے. اس تضاد کے بارے میں یہ سوال ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو تمسخر اڑایا جا رہا ہے ان تضادات کا. بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ آپ ملک کو کیوں ذہنی انتشار کا شکار کرتے ہیں. اگر اسی پر لے لیجئے کہ جی اگلے 6 ہفتے کے اندر فیصل واوڈہ کی باتوں کو ویسے توجہ نہ زیادہ دیا کریں آج کل، میں نے بھی یہ سیکھا ہے، لیکن اگر آپ نے توجہ دینی ہے تو اس کو تضاد کے طور پر لیں. 6 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. کل حماد اظہر صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے اور رزاق داؤد صاحب کہ جی نہیں یہ 1.5-2 سال لگ جائیں گے اس کے اندر. یعنی وہ جو متضاد باتیں ہیں ان کے اندر بھی 2-4 قسم کے تضادات ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں جی کہ حملہ ہوگا، عمران خان کہتے ہیں کہ مودی آئے گا تو ہمارا ان کے ساتھ امن ہو جائے گا. پھر شاہ محمود قریشی دوبارہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ان کا بیان جو ہے نا صحیح طریقے سے کوٹ نہیں کیا. یعنی یہ جو تماشا ہے یہ پاکستان کے لیے کتنا زیادہ تضحیک کا باعث بن رہا ہے اور کتنا ہمارا مذاق اڑ رہا ہے، یہ آنے والا تاریخ دان آپ کو بتائے گا اور تاریخ رقم کرنے والا آپ کو بتائے گا. ان حالات کے اندر کسی کے اندر یہ شعور یا کسی کے اندر یہ اعتماد آپ کو اتنا زور مارتا ہوا نظر نہیں آتا کہ آپ کو بتائے کہ اس قسم کا تمسخرانہ جو تجزیہ ہے یا تضادات سے پر جو سٹینڈ ہے وہ ملک کے لیے کتنا برا ہے. سب کہہ رہے ہیں جی اس طرح ہی چلتا ہے پاکستان. تو تضادات کی بھرمار ہے. آپ نہ بندوق تیار رکھیں نہ آپ اپنا سی وی تیار رکھیں، کیونکہ دونوں کی ضرورت نہیں پڑنے والی آپ کو آنے والے دنوں میں. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے اور یہ کس کے کہنے پہ یہ بات کی جا رہی ہے؟ کائنڈلی ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. شکریہ. دیکھیں پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو وسائل کی تقسیم ہے 18ویں ترمیم نے اس تقسیم کی ترتیب کو تبدیل کر دیا ہے. اس سے میں ذاتی طور پر اتفاق نہیں کرتا. حقائق اس سے کافی مختلف ہیں لیکن بڑی سوچ یہ موجود ہے. تو اس کا انہوں نے حل کیا نکالا کہ 18ویں ترمیم کا جو فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ صوبوں کی طرف آپ بھیجیں یا صوبوں کے ہاتھوں سے پیسے نکال کے مرکز کی طرف بھیجیں اور مرکز کی طرف سے پیسے جو ہیں وہ دفاع کے اوپر جائیں گے، کوئی ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہو جائے گا. اب یہ صوبوں کا حصہ کم کرنے کی بات ہے پیسوں کی، اگر 18ویں ترمیم کو اس زاویے سے دیکھے جائیں، وہ اتنا ایک کمزور آرگومنٹ ہے کہ اس کو کرنے والے کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ صوبوں کے اندر کیا کوئی مریخ سے لوگ آئے بیٹھے ہیں؟ پاکستانی بیٹھے ہیں نا. جب صوبوں کے آپ حصہ کم کریں گے تو صوبے کس چیز کو پر کٹ لگائیں گے؟ ہیلتھ پر کٹ لگائیں گے، ایجوکیشن پر کٹ لگائیں گے، جسٹس پہ کٹ لگائیں گے، انفراسٹرکچر پہ کٹ لگائیں گے. تو صوبوں کے اندر بھی تو پاکستانی بستے ہیں نا. تو یہ بحث جو ہے کہ 18ویں ترمیم نے بڑے وسائل دے دیے، جی ہم تو بینک کرپٹ ہو گئے، اور ہم کون ہیں؟ ہم مرکز ہیں. تو مرکز کس ملک کا ہے؟ پاکستان کا. تو صوبے کون ہیں؟ وہ 4 صوبے ہیں. تو وہ کس صوبے ہیں؟ پاکستان کے. تو یہ جو بحث ہم نے شروع کر دی یہ خطرناک بحث ہے. بنیادی طور پر جب کام نہ کرنا آتا ہو نا تو پھر آپ کو آنگن ٹیڑھا ہی لگتا ہے، اور ہر جگہ سے ٹیڑھا آنگن آپ کو اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ ہر جگہ پر کام نہ کرنے کی صدا جو ہے وہ بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور شواہد بے تحاشا ہیں کہ آپ کو خود سمت کا تعین کرنا آ نہیں رہا، لہٰذا آپ ہر دوسرے معاملے کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. سید طلعت حسین صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ملک ریاض سے 460 ارب روپے وصول کر رہے ہیں، اس طریقے سے کیا نواز شریف اور زرداری سے بھی جو ڈیل ہے وہ ہوگی؟ ذرا آپ اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیجیے. مجھے نہیں پتا جی کہ ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ویسی ڈیل ہوئی جیسی 460 ارب والی ڈیل ہے تو میرے خیال میں نواز شریف اور زرداری صاحب یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ بڑا خوش ہوگا. ملک ریاض صاحب کے لوگوں نے اس ڈیل کے بعد عدالت میں بڑی تالیاں بجائی تھی. اس کے بعد 23 مارچ جو ہے مزید زور و شور اور جوش و جذبے سے منایا تھا. اگر ایسی کوئی ڈیل ہو جائے تو ہر بندہ خوش ہوگا، فائدہ ہی فائدہ.
میرا نام محمد ارسلان ہے اور میں نے صرف ایک چھوٹا سا پوچھنا تھا کہ جو ہماری فوج ہے ان کے اعداد و شمار کا سورس کیا ہے. اور مجھے ہوپ ہے کیونکہ میں NTS کی تیاری کر رہا ہوں کہیں میرے جواب غلط نہ ہو جائیں, کیونکہ میں جب پچھلے 5-10 سال کی اکنامکس اسٹیٹسٹکس کو اگر ریویو کرتا ہوں اور کمپیئر اور کنٹراسٹ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب اسٹاک ایکسچینج 54,000 پہ تھی, جب 2016 میں ہائیسٹ ایکسپورٹس پاکستان کی ہوئی تھی, ہائیسٹ اسٹاک ایکسچینج نمبر تھا, ٹھیک ہے, جو آپ کی سنگل ڈیجٹ میں آپ کی تھی انفلیشن. اب وہ سارے انڈیکیٹرز مار کھا رہے ہیں. ابھی میں کل پرسوں کا ہی جنرل باجوہ صاحب کا دیکھا ہے ایک وہ بیان, تو انہوں نے کہا ہے کہ سب اچھا ہے اور ملک ترقی کی راہ پہ گامزن. تو میں بڑا سر ڈر ہے مجھے میرا ٹیسٹ کہیں غلط نہ ہو جائے, اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھا, جنرل باجوہ کا میں نے بیان بھی نظر سے گزرا نہیں ہے, میرے خیال میں آپ کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی سمت جو ہے درست نظر آ رہی ہے, شاید اس کا حوالہ دے رہا ہوں, لیکن جو بیان دیا میری نظر سے اس طرح گزرا نہیں ہے. فوج کے اعداد و شمار کہاں سے آتے ہیں میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے, اس کا جواب ISPR کے جو نمائندے ہیں وہ دے سکتے ہیں. آپ کے اعداد و شمار کون سے ہونے چاہیے؟ وہی اعداد و شمار ہونے چاہیے جو 5-6 سورسز سے کنفرم ہوتے ہیں. اگر دنیا کے بہترین فائنینشیل ایکسپرٹس دنیا کے مختلف اداروں کے اندر بیٹھ کر اعداد و شمار آپ کو دے رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک دم سیریسلی. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ آپ کا اپنا مرکزی بینک ہے اتنا اٹانومس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی کچھ اٹانومی ہے, اگر آپ کو وہ اسسمنٹس دے رہا ہے تو آپ کو وہ اعداد و شمار ماننے ہوں گے. اگر اسٹاک مارکیٹ روزانہ اپنے مندے کے ذریعے اور دھندے کی خرابی کے ذریعے پیغام دے رہی ہے تو وہ اعداد و شمار معتبر ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو جو اعداد و شمار حقائق سے ملتے ہیں, الائنمنٹ رکھتے ہیں, وہ آپ مانیں گے. جو نہیں ملتے ہیں اور جو ایک خیال کی اڑان ہے اور اس تصور پر مبنی ہے کہ چونکہ ہم نے کہہ دیا تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کو آپ نہ مانیں. لیکن یہ آپ کا ڈیسیژن ہے کہ آپ نے کون سے اعداد و شمار ماننے ہیں اور کون سے نہیں ہیں. معیار کا تعین میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے کہ کون سے اعداد و شمار عموماً ان حالات کے اندر معتبر گردانے جاتے ہیں.